اکبر حمد خدا سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین اکرام، آج کی مختصر گفتگو کے اندر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر کریں گے۔ اور اس کے اندر چند پہلو ہیں، ان کی بھی وضاحت کریں گے۔ اور بنیادی مقصود ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ قربانی اللہ رب العالمین کی رضامندگی کے لیے ہو اور دل کے تقوی کے ساتھ، تو پھر اللہ رب العالمین ایسی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ تو سامعین، تقوی کی بنیاد سب سے پہلے انسان کے عقیدے اور ایمان سے شروع ہوتی ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں کی کثیر تعداد قربانی کرتی ہے، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر عقائد کے معاملات میں نہیں ہوتا۔ قربانی بھی کر رہے ہیں، ساتھ بدعات بھی کر رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں، ساتھ شرک میں بھی مبتلا ہیں۔ تو ان وجوہات کے اعتبار سے سب سے بنیادی چیز ہے عقیدے کے اندر تقوی ہو، اور دوسرے نمبر پہ اعمال کے اندر تقوی ہو۔ کتنے لوگ ہیں دوستو کہ قربانیاں کرتے ہیں لیکن حرام کی آمدن سے قربانی کرتے ہیں، حرام کے پیسے سے، چوری کے پیسے سے، ڈکیتی کے پیسے سے، رشوت کے پیسے سے، ان ساری چیزوں کو ملا جلا کے اپنا قربانی کا جانور خرید لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے قربانی کی ہے اور اللہ ہماری قربانی کو قبول کرے گا۔ تو دوستو ایسا قطعاً نہیں ہے۔ میں نے دو چیزیں عرض کر دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ عقیدے کے اندر تقوی ہو، اور دوسرے نمبر پہ اعمال کے اندر تقوی ہو۔ کمائی کے اندر انسان تقوی اختیار کرے تو پھر انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور اس بندے کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ تو اسی نسبت سے تمام مساجد میں تمام ائمہ اکرام اس چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، قربانی کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اکثر ہمارے ہاں ان واقعات کو بیان کر کے ایک بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ حضرت حابیل اور قابیل کے درمیان جو معاملہ ہوا، تو اس کے اندر جس کی قربانی قبول ہوئی اس نے اپنے آپ کو مقتول بننا پسند کیا، قاتل اور ظالم نہیں بنا۔ قابیل ظالم قاتل بنا، اس کی بدبختی اس کے لیے تیار تھی تو وہ اسی میں گھس گیا۔ تو بہرحال یہ دو باتیں یاد رکھیں کہ قاتل نہیں بننا، ہمیشہ کے لیے مقتول بن جانا ہے،
لیکن یاد رکھیں اس کے ساتھ ایک مسئلہ کہ ہاں اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرنے میں ارادہ رکھتا ہے اور اس کا ارادہ بھی پختہ ہے اور جس کو قتل کر رہا ہے اس کو یقین 100% یقین ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا، تو پھر یاد رکھیے دوستو اس بات میں کہ وہ اپنا جان بچانے کے لیے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اس میں علماء نے جائز لکھا ہے، اس کو یقینی 100% یہ اعتماد ہو۔ ویسے شک کی بنا پر کسی کو قتل کرنا یا جوابی کارروائی میں یہ اس میں نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے مثلاً جیسے آج کل ہمارے کراچی کے ماحول کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ مال بھی لوٹ لیتے ہیں اور قتل بھی کر لیتے ہیں، ایسے جو چور اور ڈاکو ہوں ان کو اپنی جان مال بچانے کے لیے قتل کرنا جائز ہے، اس لیے شرعی طور پہ اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے حدیث میں اگر کسی کے ساتھ چوری اور اسی طریقے سے ظلم ہو رہا تھا اور اس کو قتل کیا گیا یا اپنی عزت و جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا گیا تو وہ شہید ہے۔ تو بہرحال دوستو ان چیزوں کو سب کا خیال رکھیں۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ اس واقعے کا پس منظر کیسے پیش آیا حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا۔ تو یاد رکھیے اللہ کی مرضی اور اس کا نظام کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا پہ بسائے گئے تو ایک اولاد کا سلسلہ جاری ہوا۔ اس کے اندر اللہ کی چاہت ایسے ہوئی کہ اللہ صبح و شام ایک ایک جوڑا دیا کرتے تھے، یعنی شام کو ایک بیٹی اور بیٹا اور صبح ایک بیٹی اور بیٹا ملتا تھا۔ تو اب اللہ نے حکم کیا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں، شادی اور نکاح ان کا وقت آ جائے، تو آئے آدم آپ نے اس طرح کرنا ہے ان کا نکاح کہ جو صبح بچی پیدا ہوئی ہے شام والے لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہے اور شام والی لڑکی کا صبح والے بچے کے ساتھ آپس میں نکاح کرنا ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل جب پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ اس کی بہن پیدا ہوئی، نکاح کا ٹائم آیا تو قابیل نے کہا میں تو جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میں تو اسی کے ساتھ شادی کروں گا، میں حابیل کی جو بہن اس کے ساتھ پیدا ہونے والی ہے اس کے ساتھ شادی اور نکاح نہیں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، وہ ضد پہ اتر آیا نہیں میں تو اسی کے ساتھ ہی کروں گا، اس کے ساتھ نہیں کرتا۔ پھر آدم علیہ السلام نے ایک ٹوٹکا اور ایک طریقہ جو کہ اللہ کی طرف سے امر اور حکم تھا کہ اس طرح کرنا ہے، تو کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹو تم دونوں اللہ کے نام کی قربانی کرو، اور جس کی قربانی آگ جلا کے لے جائے گی گویا اس کی قربانی قبول سمجھی جائے گی، اور جس کی قبول سمجھی جائے گی وہ اس دوسری جو لڑکی مثلاً قابیل کی بہن ہے اس سے وہ شادی کرے گا۔ اس طریقے سے یعنی معاملہ ہوا، یا اگر جس کی قبول نہیں ہوگی تو پھر وہ شادی اپنی بہن کے ساتھ نہیں کرے گا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہے۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا۔ تو دوستو یہ تھا اس کے پس منظر اور کچھ تمہیدی باتیں۔ اب آؤ قرآن کریم کی طرف میں آپ دوستوں کو لے چلتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کو حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ بیان کر دو۔ میرے دوستو بھائیو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس وقت اس واقعے کے اندر قصے کے اندر بنی اسرائیل کی کچھ جھوٹی باتوں کی ملاوٹ ہو چکی تھی۔ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کے دور کے اندر مشرکین یہود نصارا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعے کو لخبط کر کے بیان کر رہے ہیں، لیکن ہم بیان کریں گے نبأ ابنی آدم بالحق، حق کے ساتھ
بیان کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حق کے ساتھ کس طرح بیان کرنا ہے۔ فرمایا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ دوستو میں نے تمہید کے طور پہ ماقبل بات سمجھا دی کہ کس طرح قربانی کا معاملہ ہوا۔ ساری باتوں کو میرے اللہ کریم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کریم مقصودی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، جب دونوں نے قربانی کی، دونوں کی قربانی میں سے ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ جب قابیل کی قربانی دوستوں قبول نہیں ہوئی تو کہنے لگا قال لأقتلنک، البتہ ضرور بے ضرور میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل کو دھمکی دے دی۔ حابیل نیک طبیعت مزاج تھا، کہنے لگا اے میرے بھائی، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اے میرے بھائی یاد رکھو جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوتا ہے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا میں تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، کیونکہ اس معاملے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میری قربانی کو اپنے دربار میں قبول کرے گا۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، یاد رکھیے تقوی میں نے ابتدا میں تمہید میں عرض کیا، دو چیزوں میں عقائد اور اعمال میں۔ مشرک اور بدعتی آدمی جتنیاں قربانیاں کرتا رہے قطعاً اس کی قربانی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کی توحید میں تقوی ہو، قربانی اس کی قبول ہوگی جس کے اعمال میں تقوی ہو۔ تو بہرحال میرے دوستو بھائیو آگے بات چلائیں۔ فرمایا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، اے میرے بھائی جان اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ قتل اور لڑائی کے معاملے میں بڑھایا تو میں تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ کریم سے ڈرنے والا ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، کہنے لگا میں اللہ کریم سے ڈرتا ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے اس معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا۔ اور آگے کہنے لگا بھائی حابیل، اور یہاں ایک بات ابتدائی میں سمجھ لیں کہ حابیل وہ مقتول ہے، قابیل قتل کرنے والا ہے۔ یاد رکھنے کے لیے جس کے شروع میں قاف آتی ہے وہ قاتل ہے اور جس کے شروع میں ہا آتی ہے وہ مقتول ہے۔ ایک کو ذہن میں بٹھا لیں، قابیل کو قتل کرنے والا ذہن میں آ جائے گا۔ بہرحال یہ بات ایک سمجھوتے کے لیے تھی، سمجھا دی، یاد رکھیے۔ آگے چلیے، فرمایا انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک، اے میرا بھائی جان میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کے معاملے میں
کیا ہو تمہارے ساتھ معاملہ؟ جب میں لڑائی نہیں کرتا ہوں تو یاد رکھو میرے حصے کا بھی گناہ تیرے کھاتے میں پڑ جائے اور تیرا اپنا گناہ بھی، اور فتکون من اصحاب النار، اگر تو میرے ساتھ لڑائی اور قتل مجھے کرے گا تو پھر جہنم والوں میں سے ہوگا، کیونکہ وذالک جزاء الظالمین، یہ ظالموں کی سزا ہے، یہ ظالموں کی جزا ہے، بدلہ ہے، ان کو ملتا ہے۔ لہذا میں تو جہنمی نہیں بننا چاہتا ہوں، تیری مرضی اپنی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ، درمیان کی بات اللہ نے چھوڑ دی، قتل کر دیا۔ پھر جب قتل کر دیا تو اگلی بات کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ابتدائی انسان اس دنیا میں بسنے والے تھے۔ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، بس اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ من النادمین فأصبح من الخاسرین، اس نے صبح کی خسارہ کرنے والوں میں سے اپنا گھاٹے کا سامان تیار کر لیا۔ یہ اللہ کریم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں پریشان تھا کہ جی قتل تو کر دیا، یہ تو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، اب کیا بنے گا؟ بھائی کے جسم کو زمین پہ رکھوں گا، جسم خراب ہوگا تو پھر مشکل ہو جائے گی، لہذا یا اس کو چھپاؤں یا کوئی اور معاملے کے لیے اس کو دفن کروں۔ انسانیت نہیں تھی، دنیا کے نظام کی معلومات نہیں تھی۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ کریم نے ایک کوے کو بھیج دیا، اس کوے کے سامنے ایک مردہ کوا پڑا ہوا تھا، اس کوے نے زمین کو ریدی، زمین کو ریدنے کے بعد چھوٹا سا گڑھا نکالا، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے کوے کو کیوں بھیجا اس کے سامنے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے حابیل متقین جو تھا، ہم نے اس کے جسم کی حفاظت بھی کرنی تھی، اس کی جسم کی عزت اور تکریم کے ساتھ زمین میں رکھنا بھی تھا، تو ہم نے یہی انتظام کرایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب ایسا معاملہ ہوا تو تاکہ کیف یواری سوءۃ اخی، ہاب قابیل کوے کو دیکھ کے سمجھ جائے کہ میں اپنے بھائی کے جسم کو کیسا چھپاؤں۔ اللہ اللہ دوستوں، خون گرم ہوتا ہے، چھلک رہا ہوتا ہے جوانی کا، جب یہ تھم جاتا ہے بڑھاپے کے اندر پھر انسان کو ندامتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی گناہ کیا، شیطان کے بھڑکانے کی وجہ سے مستی میں اور یعنی میں گناہ کر دیا، پیچھے ہوش سنبھالا، پشیمانی ہوتی ہے، انسان کی یہ فطرت ہے۔ بعد میں قابیل کہنے لگا قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فواری سوءۃ اخی، ہے میری بدبختی، ہے کاش میں تو کوے سے بھی زیادہ عاجز آ چکا ہوں کہ جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اپنی بھائی کی لاش کو کس طریقے سے سنبھالنا ہے، میں تو اب کوے سے گھٹیا بن چکا ہوں۔ لہذا ندامت کرتے ہوئے یہ اس نے سارا کام کیا، بھائی کو دفن کر دیا، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جب قتل ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ مِنَ النَّادِمِينَ، ندامت اٹھانے والا بن گیا۔ اس نے صبح پریشانی کے عالم میں ندامت کی، لیکن اس وقت کی ندامت کام نہیں آتی۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو بندہ جس گناہ کی ابتدا کرے
یا کسی نیکی کی ابتدا کرے، صدقہ جاریہ کرے، اس کو ہمیشہ تک وہ جب تک قائم رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اسی طریقے سے گناہ جاری کیا، گناہ جب تک ہوتا رہے گا اس بندے کا اس میں حصہ مل جائے گا۔ قتل دنیا میں بہت بڑا گناہ تھا، قابیل نے دنیا میں پہلا قتل کیا، تو لہذا جو بھی قتل ہوگا اس کے حصے کا گناہ قابیل کے کھاتے میں پڑے گا۔ اللہ اس کو اپنی رحمت سے ویسے معاف کر دے، میرے اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ قابیل تھا تو ایماندار، پیغمبر کا بیٹا تھا، مسلمان تھا، کیونکہ قرآن کے 2 لفظ بتا رہے ہیں فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ کے ساتھ ساتھ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ یا قالت یا ویلتا، یہ الفاظ بتا رہے ہیں اس نے اپنی ندامتوں کی۔ پھر اللہ کی مرضی جس طرح اس کا معاملہ کرے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ہم نے مسئلہ سمجھنا ہے کہ گناہ بہت بڑا ہے قتل کا، لہذا قاتل کبھی نہ بنے، مقتول بنے، انشاءاللہ عزت و آبرو تمہاری محفوظ رہے گی۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ ذالک من اجل ذالک من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور دوسری بات اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں یہ بے باکی اختیار نہیں کر لینا، ایک قتل کرنا پوری دنیا کو قتل کرنا ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا وبال ہے، اور ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ تو لہذا میرے دوستو بھائی، اللہ رب العالمین ان حرکات سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو بہرحال میں نے آپ کو ساتھ 2 پہلو بیان کر دیے، ایک یہ کہ قاتل نہ بنے، مقتول بنے، اور دوسرا یہ کہ قربانی کرنی ہے تو تقوی ہو۔ تقوی کس چیز کا؟ عقائد کے اعتبار سے اور ایمان کے اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے یہ مختصر سا قرآن مجید کا معنی مفہوم ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام مسلمان متقین لوگوں کی اللہ قربانیاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔